نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی، حصول عزت اور سرخروئی کا مدار محنت و مجاہدہ، بر وقت امور کی ادائیگی، احساس ذمہ داری کے ساتھ فرائض کی فوری انجام دہی اور عزم و ہمت پر ہے. دنیا میں وہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت سر انجام دیتے ہیں. اسی سے روزی کا حصول، ملازمت، کاروبار، امتحان میں کامیابی، نیک شہرت، معاشرہ میں محبوبیت اور لوگوں کا رجحان وابستہ ہوتا ہے. آخرت میں کامیابی، جنت کا حصول، رضا الہی کا پالینا بھی اسی جذبہ، نیک ارادے، اعمال، مجاہدہ اور ریاضت، فرائض کی بروقت ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل، تندہی کے ساتھ اعمال صالحہ کا ارتکاب، معاصی اور گناہوں وغیرہ سے اجتناب بھی اسی سے وابستہ ہے. اس کے مد مقابل سستی و کاہلی، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بے بسی، احساس ذمہ داری میں کوتاہی، بد محنتی، بدعملی دنیا اور آخرت میں محرومی کا ذریعہ بنتی ہے. معاشرہ میں سستی و کاہلی، بے بسی اور کم ہمتی کا مرض روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. مرد و زن، نوجوان، بچے، بوڑھے سبھی ان عادتوں میں مبتلا نظر آتے ہیں. دینی طور پر نماز میں کوتاہی، روزہ رکھنے میں سستی، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی میں کاہلی، فرضیت حج کے باوجود ادائیگی میں تاخیر، بچوں اور بچیوں کی شادی میں سستی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صبح و شام کی دعائیں اور دیگر دینی معاملات میں سستی، دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی، حصول علم، پیش آمدہ مسائل کے بارے میں سوالات وغیرہ سے کوتاہی، موت کی تیاری، قبر، حشر اور آخرت کی تیاری وغیرہ جیسے اہم امور سے ہمارے معاشرے کی کوتاہی اور سستی ڈھکی چھپی نہیں. والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، نگرانی، سرکاری نجی ملازمین کی اپنے فرائض منصبی اور ذمہ داریوں میں کوتاہی عام سی بات ہے. کام کو ٹالنا، صبح نہیں شام، آج نہیں کل، ابھی تو وقت ہے، دیکھ لیں گے، میری عمر ہی کیا ہے، ذرا عمر گزرے گی تو اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، ابھی دفتر، درسگاہ، مسجد جاتے ہیں، وقت باقی ہے، تھوڑی دیر میں تیاری شروع کریں گے وغیرہ. وہ خوبصورت عنوانات ہیں جو ہمیں سستی و کاہلی کی جانب گامزن کرتے ہیں. سستی بڑھتے بڑھتے بے بسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں مسجد نہیں جا سکتا، مجھ سے 6 گھنٹے مطالعہ نہیں ہوتا، میں 10 سال نہیں پڑھ سکتا، مجھے گھر کے علاوہ چین نہیں آتا، مجھ سے دکان میں نہیں بیٹھا جاتا، ملازمت مشکل ہے جیسی باتیں بے بسی کی علامات ہوتی ہیں. دنیاوی طور پر بھی سستی اور سست لوگوں کی کمی نہیں. جوانوں کی ایک بڑی تعداد محض سستی کی وجہ سے بے روزگار، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھروں میں حقیقی فاقہ کشی پر مجبور ہے. طالب علم تعلیم میں کوتاہی کی وجہ سے ناکام اور تعلیم سے محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں.
گھر کا دروازہ خراب ہے، بلب ٹھیک نہیں، پنکھا کام نہیں کر رہا، چارپائی درست نہیں کروانی ہے، سبزی نہیں آئی، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، 10 منٹ باقی ہے، گھر والے ہما وقت چیختے اور چلاتے رہے اور صاحب خانہ ابھی کرتا ہوں، کل کر دوں گا، ہاں بس دیتا ہوں، بچوں کی فیس کرتے کرتے پورے گھرانے کو ایذا اور تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سرکاری ملازم وقت پر دفتر نہیں پہنچ پاتے، فائلیں بند پڑی ہیں، مطالعہ کی ہمت نہیں یا فرصت نہیں، سرکاری اور نجی کام جمود کا شکار ہیں، یہ سب امور سستی کی کارستان ہیں جو بالآخر ملازم کو عزت و روزگار سے محروم کر دیتی ہے۔ تاجر اور صنعت کار دفتر جانے سے کتراتا ہے، سستی کی وجہ سے ماتحت ذیلی شعبہ جات کی نگرانی نہ ہو سکنے کی وجہ سے اچانک معلوم ہوتا ہے کہ کاروبار کا دیوالیہ نکل گیا۔ قرضوں کی وصولی میں کوتاہی، اسٹاک پر عدم توجہ، سستی و کاہلی، گپ شپ، بے ضرورت مشاغل، عیاشی، مجاز شاہوں کو غدا بنا رہے ہیں۔ بیشتر خواتین و حضرات اپنی صحت سے متعلق سستی کا شکار رہ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دل، جگر، گردے کے امراض غفلت کی وجہ سے موت تک لے جاتے ہیں۔ مشاہدہ ہے کہ بہت سے حضرات سے جب چیک اپ اور ٹیسٹوں کے لیے کہا جاتا ہے تو سستی کی وجہ سے آج کل پر ٹلتے ٹلتے بالآخر معاملہ سنگین بیماری یا موت تک جا پہنچتا ہے۔ الغرض ہر شعبے میں سستی و کاہلی کا راج ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کاہلی اور سستی جیسے موذی امراض سے نجات کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا میں ایک بہترین دعا منقول ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ میں عاجزی، سستی، بزدلی اور بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، نیز زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اہل علم نے عجز و کسل میں فرق تحریر فرمایا۔ عجز و عدل قدرت اور کسل اچھے کاموں کے کرنے کو بوجھ سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اگر کام کرنے کی قدرت و ہمت ہے تو نہ ہو، اگر کام کرنے کی قدرت و ہمت ہی نہ ہو تو یہ عجز ہے، اور اگر کام کرنے کی قدرت و استطاعت تو ہو لیکن سستی کی وجہ سے بندہ کام نہ کرے یا کام کو بوجھ سمجھے تو یہ کسل ہے، اور اسی کا نام سستی ہے۔ جبن سے مراد بزدلی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو، اور بڑھاپے سے مراد ایسا بڑھاپا جس میں آدمی دوسروں کا محتاج بن جائے، عقل و حواس کام کرنا چھوڑ جائے۔ ان سب امور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ بلا شبہ سستی کامیاب زندگی کی دشمن ہے۔ سستی کامیاب زندگی کی دشمن ہے، جبکہ بے بسی، قرب، حسرت اور کرہن سے عبارت ہے۔ ان امراض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک ان بری عادتوں اور مہلک امراض سے حفاظت فرمائے جو دین و دنیا کی تباہی کا باعث بنتی ہو۔ قرآن کریم نے بھی سستی جیسے مرض کا ذکر کر کے اس کی مذمت کی ہے اور سستی کو منافقین کا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے یعنی سست ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان
ڈھانوا ٹول ہیں، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرح ہے نہ ان کافروں کی طرح، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے یعنی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناستہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں سستی و کاہلی کوئی ان الفاظ سے بھی مذمت کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھ ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا۔ بعض لوگ توکل کا بہانہ بنا کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اس طرح وہ اپنے اوپر سستی سوار کر کے عمل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی ایک دھوکہ اور شیطانی چال ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت فرمائی، تم میں سے کوئی بھی طلب رزق اور محنت سے کنارہ کش ہو کر اللہ سے زبانی جمع خرچ کر کے رزق مانگتا ہوا نہ بنے۔ تم جانتے ہو آسمان سے نہ سونا برستا ہے اور نہ ہی چاندی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چند ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کام کاج نہیں کرتے تھے۔ آپ سب ناراض ہوئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم متوکل ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ دانہ زمین میں ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وہ اسے اگائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو صدقات وصول کرنے کے لیے راستوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں دن بھر پورے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کے وقت تلاوت کیا کرو، جبکہ دن کے اوقات میں کام کاج کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو کوشش اور کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کام کاج کی وجہ سے سخت ہاتھوں کو دیکھ کر فرمایا یہ ایسا ہاتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا سطور سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سستی کا اور کاہلی دنیا اور آخرت کی محرومی کا ذریعہ ہے، جبکہ حرکت و عمل برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی سے سستی حرام اور موجب عذاب ہے۔ حصول رزق سے سستی فقر کا ذریعہ ہے، طلب علم سے سستی جہالت کا سبب ہے، صحت سے متعلق سستی امراض اور موت کا ذریعہ ہے، کاروبار میں سستی رزق سے محرومی کا ذریعہ ہے، کام کاج میں سستی عزت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اہل علم نے سستی جیسے مہلک مرض سے نجات کے لیے روحانی اور دنیاوی علاج بھی تحریر کیے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کی سیرت کے مطالعے سے سستی دور کی جا سکتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ذرا سازی کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے تناول فرماتے، شب بھر عبادت بھی کرتے۔ آپ کے گھر میں دن رات کوئی نہ کوئی ذکر خداوندی اور عبادت میں مصروف ہوتا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی جد و مشقت اور کام سے عبارت ہے۔ آپ نے کسی بھی عمل میں سستی کو پسند نہیں فرمایا۔ سستی کے ازالہ کے لیے صبح نماز کے لیے جلد اٹھنے اور وضو کر کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے طبیعت میں دن بھر چستی رہتی ہے، ورنہ شیطان سستی پیدا کر دیتا ہے اور دن بھر طبیعت سست رہتی ہے۔ سستی سے بچنے کے لیے صبح جلد اٹھنے اور جلد کام شروع کرنے کی عادت ڈالنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی اور سستی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفع مند چیز کے حریص بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور بے بس نہ بنو۔ سستی اور بے بسی پر اپنا محاسبہ اور نفس کو ملامت بھی کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ محنت کر کے دین و دنیا میں ترقی کر گئے ہیں اور میں کیوں محروم ہوں۔ نیز سستی کے ازالہ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بڑی شخصیات کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے اور ان کی محنتوں اور مشقتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ سست اور بیکار لوگوں کی صحبت اور مجلس سے اجتناب کر کے کام کرنے والے اور نیک سیرت لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اپنی خوراک میں توازن پیدا کر کے زیادہ کھانے، زیادہ سونے اور زیادہ بولنے سے اجتناب بھی سستی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مضر مرض سے بچائے اور چستی و نشاط سے دینی اور دنیاوی امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔